آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ہونے کا ثبوت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ملتا ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں اس بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مسلمان اپنے شان و شوکت کے ساتھ کب داخل ہوئے، تو آپ کو سب سے پہلا نام محمد بن قاسم کا ملے گا، کیونکہ محمد بن قاسم ہی اپنی فوج کے ساتھ داخل ہونے والا ہندوستان میں پہلا مسلم انسان تھا۔ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اور محمد بن قاسم ہی وہ انسان تھا جس نے ہندوستان کے لوگوں کو بتایا تھا کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان کے لوگ اس مذہب سے زیادہ واقف نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا آج کی اس تحریر میں ہم جانیں گے کہ آخر محمد بن قاسم کون تھے، اور آخر کیا وجہ تھی کہ اتنے کم عمر کے مجاہد کو ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے ہندوستان پر جیت حاصل کرنے کے بعد اپنی باقی زندگی کیسے گزاری، اور ان کی موت سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایسی دلچسپ باتیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ یقیناً آپ کو حیران کر دیں گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 1300 سال پہلے سے۔ حضرت محمد بن قاسم کی پیدائش 694 عیسوی میں طائف میں ہوئے تھے۔ آپ بنو امیہ کے ایک مشہور گورنر حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ آپ ابھی صرف 5 سال کی عمر کے ہی ہو پائے تھے کہ آپ کے والد کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ آپ بچپن سے ہی بہت ہوشیار اور ذہین تھے، اور جنگی معاملات میں بہت زیادہ آپ کو صلاحیت تھی۔ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن غریبی کی وجہ سے تعلیم نہ حاصل کر سکے، اور اسی وجہ سے آپ بہت ہی کم عمر میں فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ لہٰذا کم عمر ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے بلبوتے پر فوج میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ لہٰذا اب بات آتی ہے کہ آخر ہندوستان پر محمد بن قاسم نے چڑھائی کیوں کی تھی۔ اس دور کی کہ جب ہندوستان کی سرحد یعنی ہندوستان کا بارڈر اس سندھ میں ہوا کرتا تھا، جو سندھ آج ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں موجود ہے۔ اس سندھ پر اس وقت 2 لوگوں کی حکومت تھی۔ آدھے سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی، وہیں بچے ہوئے آدھے سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی یعنی راجہ درسیہ کی حکومت تھی۔ ان دونوں کے بیچ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب راجہ داہر نے اپنے پنڈتوں اور اپنے نجومیوں کو کہنے پر اپنی بہن لاڈی سے شادی کر لی، کیونکہ پنڈتوں کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی لاڈی سے شادی کرے گا تو حکومت اسی کے پاس رہے گی، کیونکہ لاڈی بڑی ہی خوش نصیب ہے۔ یہ بات راجہ داہر کے بڑے بھائی راجہ درسیہ کو بالکل ناگوار گزری، اور راجہ درسیہ نے غصے میں آ کر ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ کیا۔ راجہ داہر اور راجہ درسیہ کے بیچ جنگ ہوتی۔ اس سے پہلے ہی راجہ درسیہ کو چیچک کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے راجہ درسیہ کی موت ہو گئی، اور اسی کے ساتھ پورے سندھ پر راجہ داہر کا قبضہ ہو گیا، اور اس وقت سے راجہ داہر کی ہی پورے سندھ پر حکومت ہونے لگی۔ راجہ داہر ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنی رعایا پر بڑا ہی ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے، لنکا کے ایک گورنر نے عراق کی مسلم گورنر کو تحفے بھیجنے کے لیے ایک جہاز روانہ کیا۔ لنکا کے اس جہاز میں تحفوں کے ساتھ ساتھ کچھ مسلم خواتین بھی تھی جو کعبہ شریف کے حج کے ارادے سے نکلی تھی۔ یہ جہاز جب سندھ کے علاقے سے گزر رہا تھا تو سندھ کی بندرگاہ پر لٹیروں نے اسے اپنا نشانہ بنا لیا۔ تمام تحفے لوٹ لیے گئے، اور تمام مسلم خواتین اور مرد جو بھی اس میں موجود تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ صرف ایک شخص ہی بچ سکا جو بھاگ کر عراق پہنچا،
اور اس نے عراق کے گورنر کو اس پورے حادثے کی خبر دی۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان اس وقت اسپین جیسے علاقوں میں اپنی فتح کو آگے بڑھانے کے لیے مصروف تھے اور لگاتار جیت حاصل کر رہے تھے۔ اسی لیے عراق کے گورنر یعنی حجاج بن یوسف نے اس پورے حادثے کو خط کے ذریعے سے نپٹانا ہی بہتر سمجھا، اور اس نے سندھ کے راجہ یعنی راجہ داہر کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے یہ لکھا کہ ہمیں جتنا بھی نقصان ہوا ہے اسے پورا کریں اور ان ڈاکوؤں سے بدلہ لیں کہ جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ لہٰذا راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے خط پر عمل کرنے کی بجائے اپنا غرور اور اکڑ دکھائی اور حجاج بن یوسف کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا جس کی مانگ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے کی تھی۔ جب حجاج بن یوسف کے پاس وہ خط پہنچا تو حجاج بن یوسف نے فوراً جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے یعنی محمد بن قاسم جن کی عمر ابھی 17 برس تھی ان کو اس پوری فوج کی سپہ سالاری دی اور ان کی نگرانی میں پوری فوج کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ جب محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان پر چڑھائی کی تو راجہ داہر کی وہ فوج جو اپنے غرور میں ہمیشہ اکڑ میں رہتی تھی لمحوں بھر بھی محمد بن قاسم کی ہوشیاری اور بہادری کے سامنے نہ ٹک سکی۔ چند لمحوں کے بعد ہی راجہ داہر کی فوج کوشش حاصل ہوئی اور راجہ داہر کو بھی اس ہار میں قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے چند لمحوں کے اندر ہندوستان کو بھی ان ملکوں کی لسٹ میں شامل کر لیا کہ جن ملکوں میں اسلام کا جھنڈا گاڑا جا چکا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں محمد بن قاسم نے لگاتار ایک کے بعد ایک علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ آپ لگاتار بڑے سے بڑے قلعے فتح کرتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب پورے سندھ علاقے پر آپ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آپ تقریباً سندھ میں 4 سال رکے اور ان 4 سالوں میں آپ نے حکومت کا ایک ایسا نظام تیار کیا جو آج سے پہلے کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ مسلم غیر مسلم ہر بندہ آپ کو بہت عزت دیا کرتا تھا کیونکہ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کا اخلاق حد سے زیادہ اچھا تھا۔ آپ جس سے بھی ایک بار ملتے تھے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ آپ امیر غریب ہر ایک سے برابری کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ جس دن محمد بن قاسم نے سندھ پر پہلی بار فتح حاصل کی اس سے اگلے دن ہی محمد بن قاسم نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو شخص بھی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کو اپنے مذہب کے طور طریقے اپنانے کی پوری آزادی ہوگی، لہٰذا اسی طرح کوئی بھی پابندی نہیں کی جائے گی۔ اب بات آتی ہے محمد بن قاسم کی وفات کے بارے میں کہ آخر آپ کی وفات کیسے ہوئی۔ یقیناً آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی لیکن یہ سچائی ہے کہ جس شخص نے اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا یعنی سندھ کو فتح کیا وہ شخص صرف اور صرف 20 سال کی عمر میں ہی اپنی موت سے ہار گیا تھا۔ یعنی محمد بن قاسم کا انتقال صرف 20 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاں یہ سچائی ہے کہ آپ کسی بھی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ کی موت کے بارے میں مصنفین نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں۔ یعنی آپ کو قتل کرنے والا کوئی دشمن نہیں بلکہ خود مسلمانوں کا حکمران تھا۔ ویسے تو محمد بن قاسم کی موت سے ریلیٹڈ الگ الگ روایات ملتی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جب 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ پر سلیمان ابن عبد الملک گدی نشین ہوا تو وجہ یہ تھی کہ سلیمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف سے نفرت کرتا تھا، لہٰذا اس نے تخت پر بیٹھتے ہی ان تمام لوگوں کو قید کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیا جو بھی حجاج کے قریب ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا وجہ یہی تھی کہ محمد بن قاسم بھی حجاج بن یوسف کے قریب ہی تھے
کیونکہ وہ رشتہ داری میں بھی آپ کے بھتیجے لگا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ حجاج بن یوسف کے داماد بھی تھے۔ لہٰذا سلیمان بن عبد الملک نے بیٹھتے ہی فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا لیا جائے۔ آپ کو واپس بلا کر قید کروا دیا گیا اور اس قید میں ہی آپ کے اوپر اتنے زیادہ ظلم ڈھائے گئے کہ اس ظلم کی وجہ سے ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ لہٰذا اتنی کم عمر میں وفات پانے والا انسان بھی آج ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی نظر میں ایک ہیرو سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔